یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں؟ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی، اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، کلمہ پڑھ جائے گی، دین کے اندر آ جائے گی، لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں، کمزور باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ بعض دوست کو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا میں اور کل کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا گمان، اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام، یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں، مثبت رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتا چلو کوئی حرج نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہو۔ ایک حدیث ہے مشکاہ شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، پھر وہ کالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا۔ مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا جو چڑھ جائے وہ؟ یہ جو سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے، میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دیا۔ تو صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے پریشان تھے، اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ۔ بڑی تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مایوس تھے، اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں۔ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ اس سوچ کے مطابق چلیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی۔ جب آپ کا خیال ہوگا نا پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا، نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دو لوگ بیچارے جو دور کھڑے ہیں نا، وہ مفت میں ہم کھینچ کے لے آتے ہیں کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ آپ ہی کو ڈسکس کرتا ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو کرنے کے۔ آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور سب آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، شمار بھی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کہیں اور بستی ہے، کسی اور جگہ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچا کریں، اچھی رائے دیا کریں، مثبت طرز زندگی اپنائیں، خیر والا معاملہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ باہر گلی میں نکلے اور عین نماز پڑھ کے آپ نکلے تو آپ کو ایک نمازی اور نیک اور صالح اور دیندار آدمی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا، یہ گمان مت کریں دیکھو جی اس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کے آ رہا ہو جہاں 15 منٹ پہلے ہو جاتی۔
آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ مثبت رائے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خیر والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھے گمان. اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھو یہ آدمی جو ہے نا یہ فلاں معاملے کے اندر بڑا منفی کام کرتا ہے، دیکھو یہ فلاں کام. اچھا مجبوری نہیں سمجھتے، تکلیف نہیں سمجھتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہیں ہو سکتا ہے کہ مجبوری کسی کی ہو، کوئی تکلیف ہو. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا جامع مسجد بغداد شریف میں جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد نکل جایا کرتے ہیں. تو ایک اچھے بزنس مین کو خیال ہوا کہ ویسے جو لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کا سبق دیتے ہیں اور بڑے نوافل بتاتے ہیں، اور خود یہ ہے کہ سنن اور نوافل ابھی ادا نہیں ہوئے اور یہ چلے گئے. تو بہت سارے لوگوں سے اس نے اپنی اس بدگمانی کا ذکر کیا. تو لوگوں نے کہا یار میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کریں. کہنے لگا نہیں وہ ہر جمعے ایسا کرتے ہیں. تو ایک دن کسی نے کہا یار تو چھوڑ دے اس کام کو، لیکن وہ بس بدگمانی بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی سرائیت ہی کر جاتی ہے. یہ شک تو دیوانہ سا کر دیتا ہے لوگوں کو، عجیب مجنون قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں مشکوک ہونے کے بعد. تو ایک دن اس نے نماز جمعہ پڑھا اور حضرت کے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے نکل گیا، جو سخت منع ہے دین. تو شیخ مسجد شریف سے نکلے اور ایک نان بائی کی دکان سے انہوں نے نان خریدے. تو پھر ایک اور بدگمانی کی، کہنے لگا اچھا بھوک بڑا تنگ کرتی ہے اس لیے سنتیں چھوڑ دی، اس لیے نوافل چھوڑ دی. پھر حضرت نے ایک جگہ سے کباب لیے تو کہا دیکھو عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو. اس عمر میں بدگمانی پہ بدگمانی. لیکن تھوڑا سا شیخ تیز قدموں سے چلے اور ایک آبادی ختم ہوئی تو ایک بے آباد سی جگہ آئی. اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا سا گھر آیا. حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معصوم مریض پڑا ہے. شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے میں پانی لے کے اس کا منہ دھویا، اور پھر وہ کباب توڑ کے لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا. اور پہلا لقمہ ڈالتے کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کو مجھے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ دی، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں، لیکن آپ کی بھوک تیز نہ ہو جائے میں دوڑ آیا. شخص کہتا ہے باہر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں میرے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا رہی. کہاں پر ہوں میں؟ کیا سمجھتا تھا یہ کیا نکلا ہے؟ جس کو میں نے اتنی بری چیز سمجھا تھا، شیخ کا اتنا بڑا کارنامہ نکلا ہے. حضرت اس کو کھانا دے رہے تھے تو وہ معذور ہو پڑا. کہنے لگا بشر آپ کب تک آئیں گے؟ 14 سال بیت گئے میری ڈیوٹی اٹھائے ہوئے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے. حضرت بشر نے ان کے آنسو پوچھ کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو میری معاشرے میں عزت ہے یہ میری کثرت عبادت سے ہے؟ یہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی. او میرے بھائیوں، اچھا گمان، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی رائے اور اچھا مشورہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا 10 گنا اجر ملے گا نیکی پہ، اور پھر بات کتاب و سنت میں پڑھتے پڑھتے 700 گنا تک بھی گئی. تو یہ 10 ملے گا کہ 20 گنا ملے گا کہ 700 گنا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں جتنا گمان اچھا ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ارادہ عمدہ ہوگا، اتنا اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرما گا.